بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے درخواست ہے کہ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ غزوہ احد میں شجاعت کا مظاہرہ۔ غزوہ احد میں جب لشکر اسلام اور مشرکین آمنے سامنے ہوئے تو مشرکین کی جانب سے ابو سعد بن ابی طلحہ لشکر سے باہر نکلا اور اس نے مغرورانہ انداز میں لشکر اسلام کو للکارا اور کہا کہ کون بہادر ہے جو میرا مقابلہ کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد کیا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ملتے ہی ابو سعد بن ابی طلحہ پر لپک کر ایک ایسا وار کیا کہ وہ گھوڑے سے نیچے گر پڑا اور اس کی شرمگاہ کھل گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کو یوں بے پردہ دیکھا تو اسے چھوڑ کر واپس لوٹ گئے اور اسے مارنا مناسب نہ سمجھا۔ بنو نصیر کے ماہر تیر انداز کا سر قلم کرنا۔ مدینہ منورہ کے نواح میں ایک قبیلہ بنو نصیر آباد تھا جو ہجرت مدینہ کے بعد سے ہی قریش مکہ کے ساتھ خط و کتابت کے ذریعے اپنے روابط رکھے ہوئے تھے، اور بنو نصیر کو مدینہ منورہ میں دین اسلام کی ترقی اور فروغ سے شدید حسد تھا، اور وہ ہر وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کے ناپاک منصوبے بناتے رہتے تھے۔ غزوہ احد کے موقع پر عبداللہ بن ابی سلول منافق، جس نے لشکر اسلام کے ساتھ غداری کی تھی اور اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ میدان جنگ سے فرار ہو گیا اور بنو نصیر کے ہاں مقیم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے بعد بنو نصیر کو ان کی سازشوں اور عبداللہ بن ابی سلول منافق کو اس کے دھوکے کی سزا دینے کے لیے لشکر اسلام کے ہمراہ بنو نصیر کا محاصرہ کر لیا۔ بنو نصیر قلعہ بند ہو گئے اور لشکر اسلام کا یہ محاصرہ 15 دن تک جاری رہا۔ 15 دن بعد بنو نصیر کا ماہر تیر انداز گروہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ مقابلے کی غرض سے قلعہ سے باہر نکلا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر اس کا مقابلہ کیا اور اس کا سر قلم کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ سبحان اللہ۔ اگر واقعی اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔